بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 154 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ولما کان تقدیر اللام سے لے کر اختل شیء منہا تک پڑھیں گے۔ ولما کان تقدیر اللام عبارتا عن حذفها عن اللفظ، کہ جب لام کی تقدیر عبارت ہے لام کو لفظ سے حذف کرنے سے، وابقائها فی النیت، اور لام کو باقی رکھنے سے نیت میں، وکان الاصل ابقاءها فی اللفظ والنیت، حالانکہ لام کو باقی رکھنا لفظ میں اور نیت میں اصل تھا، فلا حاجت فی ابقائها فی النیت الی شرط، پس کوئی حاجت نہیں ہے لام کو باقی رکھنے میں نیت میں کسی شرط کی طرف، بل الحاجت الیہ، بلکہ حاجت ہے اس شرط کی طرف، انما یکون فی حذفها من اللفظ، کہ لام لفظ سے حذف ہو، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو۔ ولہذا قال، اور اس وجہ سے مصنف نے کہا ہے، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حذفها، کہ لام کو حذف کرنا جائز ہے۔ ولم یکتفی، اور مصنف نے اکتفا نہیں کیا، بِإِرْجَاعِ ضمیر الفاعل إِلَى تقدیر اللام، فاعل کی ضمیر کے لٹانے کے ساتھ لام کی تقدیر کی طرف، فَيَجُوزُ حذفها كَمَا يَجُوزُ ذِكْرُها، تو لام کو حذف کرنا جائز ہے جیسا کہ لام کو ذکر کرنا جائز ہے، اذا کان المفعول له فعلا، کہ جب مفعول له فعل ہو، احتراز ہے، اما اس صورت سے اذا کان عینا، کہ جب عین ہو، نحو جئتک للسمن لفاعل الفعل المعلل به، اس فعل کے فاعل کے لیے جو معلل به ہے، یعنی وہ فعل معلل به ہو، ای اتحد فاعلہ و فاعل عاملہ، کہ مفعول لہو کا فاعل اور مفعول لہو کے عامل کا فاعل ایک ہو۔ احتراز عما اذا کان فعلا لغیرہ، احتراز ہے اس مفعول لہو سے کہ جب فعل مفعول لہو کا غیر ہو، نحو جئتک لمجیئک ایایا، ومقارنا لہو ای لفعل المذکور فی الوجود، اور تیسری شرط ہے کہ مفعول لہو فعل مذکور کے مقارن ہو وجود میں، بأن یتحد زمان وجودہما، بئی طور پر کہ دونوں کے وجود کا زمانہ ایک ہو، نحو ضربتہ تعدیبا، اس زمان و ضرب و تعدیب واحد، اس لیے کہ ضرب اور تعدیب کا زمانہ ایک ہیں، اذ لا مغایرت بینہما الا بالاعتبار، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مغایرت نہیں ہے مگر اعتباری مغایرت ہے، او یکون زمان وجود احدہما بعضا من زمان وجود الاخر، اور یا دونوں میں سے ایک کے وجود کا زمانہ دوسرے کے وجود کے زمانے کا جز ہو، نحو قعدت عن الحرب جبنا فإن زمان الفعل عن القعود، کیونکہ فعل کا جو زمانہ ہے، میری مراد قعود، یعنی قعود کا جو زمانہ ہے، بعض زمان المفعول لہو، مفعول لہو کے زمانے کا جز ہے، عن الجبن، میری مراد جبن ہے، ونحو شہدت الحرب، کہ میں جنگ میں حاضر ہوا، ایقاعا للصلح، صلح واقع کرنے کے لیے، بین الفریقین، دونوں فریق کے درمیان، فإن زمان المفعول لہو، کیونکہ مفعول لہو کا زمانہ، میری مراد ایقاع الصلح، صلح کا واقع کرنا، بعض زمان الفعل، فعل کے زمانے کا جز ہے، اعنی شہود الحرب، میری مراد جنگ میں حاضری ہے، واحترز بذلک القید، مصنف نے احتراز کیا ہے اس قید کے ذریعے سے، اما اس مفعول لہو سے، اذا لم یکن مقارنا لہو فی الوجود، کہ جب مفعول لہو وجود میں فعل مذکور کے مقارن نہ ہو، نحو اکرمتک اليوم لوعدی بذلک امسی، وانما اشترط هذه الشرائط، اور مصنف نے شرط قرار دیے ہیں ان شرائط کو، لأنه بهذه الشرائط یشبہ المصدر، کیونکہ ان شرائط کی وجہ سے مفعول لہو مصدر کے مشابہ ہو جاتا ہے، فیتعلق بالفعل، پس تعلق پکڑتا ہے فعل کے ساتھ، بلا واسطۃ، بغیر کسی واسطے کے، تعلق المصدر به، مصدر کے تعلق کی طرح فعل کے ساتھ، بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے، اذا اختل شیء منها، کہ جب ان شرائط میں سے کوئی شرط کمزور ہو جائے۔ ولما کان تقدیر اللام عبارتا عن حذفها عن اللفظ وابقائها فی النیت، بعد میں جو متن آ رہی ہے، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا فِعْلًا لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ، اس متن کے ذریعے سے مصنف مفعول لہو کے لام کے حذف کرنے کے لیے تین شرطوں کا ذکر کریں گے۔
پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہو اور اس کے عامل کا فاعل ایک ہو، جیسے ضربتہ تادیباً، اس میں ضرب اور تادیب دونوں کا فاعل ایک ہے۔ نمبر دو، دوسری یہ کہ مفعول لہو اور اس کے عامل کا فاعل وجود میں مقارن ہو۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا دونوں کا زمانہ ایک ہو، جیسے ضربتہ تادیباً میں ضرب اور تادیب کا زمانہ ایک ہے، یا ان دونوں میں سے ایک کے وجود کا زمانہ دوسرے کے وجود کے زمانے کا ایک حصہ ہو، جیسے قعدت عن الحرب جبنن، اس میں زمانہ فعل یعنی قعود عن الحرب کا زمانہ مفعول لہو یعنی جبن کے زمانے کا ایک حصہ ہے۔ ولما كان تقدیر اللام عبارتا عن حذفها عن اللفظ و ابقائها فی النیت۔ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عبارت میں اصل جو ہے وہ اختصار ہوتا ہے، لہذا مصنف کو چاہیے تھا کہ انما یجوز حذفها کے بجائے صرف انما یجوز کہتے، حذفها کا ذکر نہ کرتے، اور یجوز کی ضمیر ہوا ضمیر جو ہیں یہ تقدیر لام کی طرف راجع ہوتی جو ماقبل میں مذکور ہیں، اس میں اختصار بھی تھا اور مقصود بھی حاصل ہو جاتا۔ مصنف ہمیشہ اختصار کو اختیار کرتا ہے، لیکن یہاں پر اختصار کو اختیار نہیں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب حذف عن اللفظ و ابقاء فی النیت ہیں، دونوں کے مجموعے کا نام تقدیر ہے، اور لام میں اصل یہ ہے کہ وہ لفظ میں بھی باقی ہو اور نیت میں بھی باقی ہو۔ اگر مصنف صرف انما یجوزو کہتے اور یجوزو کی ہوا ضمیر راجع ہوتی تقدیر لام کی طرف، تو مطلب یہ ہوتا کہ لام کو لفظ سے حذف کرنے اور نیت میں باقی رکھنے دونوں کے لیے یہ شرط ہے۔ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ حذف عن لفظ اور ابقاء فی النیت دونوں محتاج الی شرط ہیں، حالانکہ ابقاء فی النیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنی اصل پر ہیں۔ آنے والی شرائط جو ہیں وہ تو صرف حذف عن لفظ کے بارے میں ہیں۔ تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے مصنف نے وَيَجُوزُ حذفُهَا کہہ کر فاعل کو ذکر کر دیا اور تقدیر لام کی طرف فاعل کی ضمیر کو راجع کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ اس میں ترادف ہیں دونوں میں، یعنی تقدیر اور حذف میں ترادف ہیں۔ ولما كان تقدیر اللام عبارتا عن حذفها عن اللفظ، کہ جب لام کو مقدر کرنا عبارت ہے لام کو لفظ سے حذف کرنے سے اور لام کو نیت میں باقی رکھنے سے، وکان الاصل ابقاءها فی اللفظ والنیت، حالانکہ اصل تو یہ تھا کہ لام کو باقی رکھا جاتا لفظ میں بھی اور نیت میں بھی، وکان الاصل ابقاءها فی اللفظ والنیت، حالانکہ لام کو باقی رکھنا لفظ میں اور نیت میں یہ اصل تھا۔ فلا حاجت فی ابقائها فی النیت الی شرط، پس کوئی حاجت نہیں ہے لام کو باقی رکھنے میں نیت میں کسی شرط کی طرف، بل الحاجت الیہ، بلکہ حاجت ہے اس شرط کی طرف، انما یکون فی حذفها من اللفظ، جو شرط ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ لفظ سے لام کو حذف کرنے میں۔ ولہذا قال، اس وجہ سے مصنف نے کہا ہے وانما یجوز حذفها، کہ لام کو حذف کرنا جائز ہے، ولم یکتفی بارجاع ضمیر الفاعل الی تقدیر اللام، فاعل کی ضمیر کے لوٹانے کے ساتھ مصنف نے اکتفا نہیں کیا تقدیر لام کی طرف، فیجوز حذفها کما یجوز ذکرها، پس لام کو حذف کرنا ایسا جائز ہے جیسا کہ لام کو ذکر کرنا جائز ہے۔ اذا کان المفعول له فعلا، یہاں سے اب شرائط کا ذکر کر رہے ہیں۔ خلاصہ شرائط یہ ہے کہ مفعول لہو سے لام کو حذف کرنا جائز ہے جب اس میں تین شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، مفعول لہو فعل ہو یعنی اثر ہو، عین نہ ہو۔ نمبر دو، مفعول لہو فعل معلل بہ کے فاعل کا فعل ہو یعنی دونوں کا فاعل ایک ہو۔ نمبر تین، مفعول لہو وجود میں فعل معلل بہ کے مقارن ہو یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ اذا کان المفعول لہو فعلا، کہ جب مفعول لہو فعل ہو، احتراز اما اذا کان عینا، اور فعل سے یہاں پر مراد ہے اثر،
احتراز ہیں اس صورت سے اذا کان عینن کہ جب مفعول لہو عین ہو، جیسے کہ جئتک لسمن کہ میں آپ کے پاس گھی کے لیے آیا، تو یہاں پر سمن جو ہے وہ عین ہے، فعل کا اثر نہیں ہے۔ لفاعل الفعل المعلل به ای اتحد فاعلہ وفاعل عاملہ، یہ دوسری قید یہ احترازی ہیں، اس سے احتراز ہیں اس مفعول لہو سے جو فعل معلل بھی کے فاعل کا فعل و اثر نہ ہو، یعنی دونوں کا فاعل ایک نہ ہو، جیسے جئتک لمجیئک ایایا کہ میں تیرے پاس آیا تیرے میرے پاس آنے کی وجہ سے، یعنی میں تیرے پاس آیا اس وجہ سے کہ تو میرے پاس آیا تھا۔ یہاں فعل معلل بھی کا فاعل متکلم ہے جئتک کا، اور مفعول لہو کا فاعل مخاطب ہے لمجیئک میں کاف ضمیر مجیء کا فاعل ہے۔ ای اتحد فاعلہ وفاعل عاملہ کہ مفعول لہو کا فاعل اور اس کے عامل یعنی فعل کا فاعل وہ ایک ہو، لہذا یہ دوسری شرط ہے۔ احتراز عما اذا کان فعلا لغیرہ، احتراز ہے اس مفعول لہو سے کہ جب فعل مفعول لہو کا غیر ہو، جیسے جئتک لمجیئک ایایا، جئتک کا جو فاعل ہے وہ تو ضمیر متکلم ہے، اور لمجیئک کا جو فاعل ہے وہ کاف ضمیر ہے۔ ومقارنا لہو ای لفعل المذکور فی الوجود، یہ تیسری شرط ہے کہ مفعول لہو مقارن ہو فعل مذکور کے وجود میں۔ اب مقارنت کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے شارح تین مطلب ذکر کر رہے ہیں۔ وجود میں مقارنت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت فعل معلل بھی پایا جا رہا ہے عین اسی وقت مفعول لہو بھی پایا جائے، جیسے ضربتہ تعدیبا میں جس وقت میں پٹائی ہو رہی ہے عین اسی وقت میں تعدیب بھی حاصل ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں پٹائی ہو اور پھر کچھ دیر بعد تعدیب شروع ہو۔ شارح کہتے ہیں کہ ضرب اور تعدیب میں جو تھوڑی سی مغایرت ہیں کہ ضرب پہلے ہے اور تعدیب بعد میں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ تپڑ کا لگنا اور ادب کا آنا ان میں کچھ نہ کچھ زمانے کا جو فرق ہے یہ ایک اعتباری سا فرق ہے، اس فرق کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا زمانہ ایک ہی سمجھا جائے گا کہ ضرب اور تعدیب ایک ہی زمانے میں واقع ہو رہے ہیں۔ بِأَن يَتَّحِدَ زَمَانُ وُجُودِهِمَا، بہی طور پر کہ دونوں کے وجود کا زمانہ ایک ہو، ضربتہ تعدیباً اس زمان ضرب و تعدیب واحد، اس لیے کہ ضرب اور تعدیب کا زمانہ ایک ہے، اذ لا مغایرۃ بینہما الا بالاعتبار، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان صرف اعتباری مغایرت ہیں۔ او یکون زمان وجود احدہما بعضا من زمان وجود الاخر، یہاں سے شارح نے دوسرا مطلب بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل معلل بھی کے وجود کا زمانہ مفعول لہو کے زمانے کا جز ہو، جیسے قعدت عن الحرب جبنا، یہاں پر فعل معلل بھی قعود عن الحرب ہے اور مفعول لہو جبنن ہے۔ اب قعود عن الحرب یعنی جنگ سے بیٹھنے کا زمانہ جبن کے زمانے کا جز ہے، اس لیے کہ جبن کا زمانہ جو ہے یہ قول ہے، اس لیے کہ وہ جنگ سے پہلے بھی بزدل تھا اور جنگ کے زمانے میں بھی بزدل تھا اور جنگ کے بعد بھی بزدل رہے گا، تو وہاں فعل معلل بھی کا زمانہ مفعول لہو کے زمانے کا جز ہوا، یہ وجود میں مقارنت کا دوسرا معنی ہے۔ او یکون زمان وجود احدہما بعضا من زمان وجود الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک کے وجود کا زمانہ دوسرے کے وجود کے زمانے کا جز ہو، جیسے قعدت عن الحرب جبنا فإن زمان الفعل عن القعود، کیونکہ فعل کا جو زمانہ ہے میری مراد قعود ہے، قعود کا زمانہ جو ہے بعض زمان المفعول لہو، مفعول لہو کے زمانے کا بعض ہے، عن الجبن میری مراد جبن ہے۔ ونحو شہدت الحرب، شہدت الحرب ایقاعا للصلح بین الفریقین، یہاں سے شارح نے تیسرا مطلب بیان کیا ہے، تیسرا مطلب دوسرا مطلب کے برعکس ہے کہ مفعول لہو کا زمانہ فعل معلل بھی کے زمانے کا جز ہو۔ شارح نے اس کی مثال دی ہے شہدت الحرب ایقاعا للصلح بین الفریقین، کہ میں لڑائی میں حاضر ہوا فریقین کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یہاں پر ایقاعا للصلح مفعول لہو ہے اور شہدت الحرب فعل معلل بھی ہے، کہ ایقاعا للصلح یعنی مفعول لہو کا زمانہ لڑائی میں حاضر ہونے کے زمانے کا جز ہے، کہ وہ لڑائی میں تو حاضر ہو رہا ہوگا لیکن موقع کی تلاش میں ہوگا کہ کب صلح کی بات کرنا مناسب ہے،
تو مفعول لہو کا زمانہ فعل معلل بہ کے زمانے کا جز ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ وجود میں مقارن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تیسری شرط کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ تیسری شرط تھی کہ مفعول لہو اور فعل معلل بہ کے وجود کا زمانہ ایک ہو۔ پھر وجود میں مقارنت سے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، مقارنت فی الوجود، یعنی فعل معلل بہ اور مفعول لہو دونوں اکٹھے پائے جائیں، دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ نمبر 2، فعل معلل بہ کا زمانہ مفعول لہو کے زمانے کا جز ہو۔ نمبر 3، مفعول لہو کا زمانہ فعل معلل بہ کے زمانے کا جز ہو۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو لام کو حذف کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ فإن زمان المفعول لہو اعنی، کہ مفعول لہو کا زمانہ میری مراد ایقاع اصل ہے کہ صلح واقع کرنا، بعض زمان الفعل، فعل کے زمانے کا بعض ہے، اعنی شہود الحرب، میری مراد جنگ میں حاضری ہے۔ واحترز بذلک القید اما اذا لم یکن مقارنا لہو فی الوجود، اس قید کے ذریعے سے اس مثال سے احتراز کیا ہے کہ جب مفعول لہو فعل مذکور کے مقارن نہ ہوں وجود میں۔ اکرمتک الیوم لوعدی بذلک امسی، کہ میں نے آپ کا اکرام کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو یہاں پر اکرام جو فعل ہے اکرمتک کا، یہ وجود میں مقارن نہیں ہے، کیونکہ وعدہ جو ہے وہ کل کیا گیا تھا اور اکرام جو ہے وہ آج کیا ہے۔ واحترز بذلک القید، احتراز کیا ہے مصنف نے اس قید کے ذریعے سے، اما اس صورت سے، اس مفعول لہو سے، اذا لم یکن مقارنا لہو فی الوجود، کہ جب مقارن نہ ہو فعل مذکور کے وجود میں، نحو اکرمتک الیوم لوعدی بذلک امس، وانما اشترط هذه الشرائط لانه بهذه الشرائط یشبہ المصدر۔ اس عبارت کے ذریعے سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ شرائط کی وجہ کیا ہے، وجہ بیان کر رہے ہیں۔ حذف لام کے جواز کے لیے مذکورہ شرطیں اس لیے لگائیں کہ ان شرائط کی وجہ سے مفعول لہو مفعول مطلق کے مشابہ ہو جائے گا، جس کی بنا پر اس کا تعلق فعل کے ساتھ بلا واسطہ صحیح ہوگا، جس طرح کہ مفعول مطلق کا تعلق فعل کے ساتھ بلا واسطہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائیں تو پھر تعلق میں خلل اور ضعف لازم آ جائے، جس کی وجہ سے فعل بلا واسطہ حرف جر نصب نہیں دے سکے گا۔ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ هَذِهِ الشَّرَائِطَ، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے شرط قرار دی ہے ان شرائط کو، لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ یشبہ المصدر، کیونکہ مفعول لہو ان شرائط کی وجہ سے مصدر کے مشابہ ہو جاتا ہے، فیتعلق بالفعل، پس تعلق کرتا ہے فعل کے ساتھ، بلا واسطۃ، بغیر کسی واسطے کے، تعلق المصدر به، مصدر کے تعلق کی طرح فعل کے ساتھ، بخلاف اس صورت کے ما اذا اختل شیء منها، کہ ان شرائط میں سے کوئی شرط جو ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ولما کان تقدیر اللام سے لے کر اختل شیء منها تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔